ادھر عراق پر حملہ کیا ایران کے بادشاہ نے، سائرس یا کیا خورس جو مشہور ہے، اور وہی ذوالقرنین تھے قرآن مجید میں جو سورہ کہف میں ذکر ہے ذوالقرنین کا۔ تو جب ایران نے حملہ کیا عراق پر تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم لوگ جو قیدی ہو یہاں پر بنی اسرائیل، تم جاؤ واپس، تمہیں آزادی ہم دیتے ہیں، تم جا کر وہاں پر اپنا ٹیمپل بھی آباد کر لو۔ بلکہ داریس جو تھا اس کے بعد اس کا جانشین، اس نے مدد بھی کی، پیسے بھی دیے، اور سارے جو وہ لوٹ کے لے کے آئے تھے بعض وہاں سے یروشلم سے، وہ سارا کا جو ہے وہ بھی ان کو واپس کیا۔ تو اسی لیے یہودی ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، اور اس کو کیوں ذوالقرنین کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اس نے اصل میں دو ملکوں کو جوڑ کر، ایک پارس اور ایک میڈیا، یہ دو ملکوں کو جوڑ کر ایک عظیم سلطنت جو ہے ایران کی بنائی تھی۔ یہ 2500 سال پہلے کا آدمی ہے آج سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہنشاہ ایران نے یہ 2500 سالہ برسی بنائی تھی۔ یہ برسی اسی کی تھی، خورس، اسے خورس بھی کہتے ہیں، کہ خورس بھی کہتے ہیں، اور سائرس بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ ذوالقرنین جو نام ہے، قرآنی نام جو ہے۔ تو اس کی 2500 سالہ برسی بنانے کے لیے جہاں اس کی قبر ہے وہاں پر جو ہے بڑا شہر جو ہے جشن کا آباد کیا گیا تھا، اور شہنشاہ یہ دیکھ رہا تھا، شہنشاہ ایران، کہ دوبارہ میں ایران کو اسی مقام پر لے جاؤں گا، اور اسی لیے اس کی عظمت کا جو ہے وہ نشان کے طور پر اس نے سائرس کا دور زندہ کیا۔ بہرحال اس دور میں چونکہ ادھر یہ واقعہ ہو گیا، اور جو ہے ذوالقرنین کی وجہ سے اب ان کو واپس آنے کا موقع ملا، تو انہوں نے جو ہے دوبارہ اپنا ٹیمپل تعمیر کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، ان میں ایک اصلاح کی کیفیت پیدا ہو گئی، عقائد درست ہو گئے، گویا کہ ایک طرح کا رینائسنس ہو گیا، ایک طرح کی تجدید ہو گئی ان کی، اور اس کے بعد ان کا دوسرا دور عروج شروع ہوا۔ اس دوسرے دور عروج میں مکابی پاور ایک بڑی قائم ہوئی ہے، اور یہ مکابی سلطنت جو ہے وہ رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی، اور یہ بھی تقریباً 100 برس قائم رہی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ان کو پھر جو ہے وہ ایک دنیا کے اندر ایک عروج نصیب ہوا، اور ایک جو ہے ایک زمین دورہ دوبارہ ان کا آ گیا۔ لیکن پھر ان کا زوال شروع ہوا، پھر وہی اخلاقی اعتقادی برائیاں، پھر وہی مشرکانہ اوہام، پھر وہی نئی نئی بدعات، جادو، اور جادو کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی دلچسپی، اس کے نتیجے میں پھر ان پر زوال آیا۔ اب زوال کن کے ہاتھوں آیا؟ اولاً گریکس کے ہاتھوں۔ سکندر اعظم نے انہیں فتح کیا، رونتا ہوا چلا گیا، وہ دریا بیاض تک آ گیا تھا، تو سب سے پہلے تو راستے میں یہی آئے، ایشیا کا تو پہلا ملک جو ہے فلسطین بنتا ہے، لہٰذا وہ وہاں سے چلا ہے اپنے وہ یونان سے، تو سب سے پہلے انہوں نے ان کو روکا اور پھر آگے گیا۔ پھر اس کا جو جنرل تھا سلیوکس،